اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وسلم۔ آج کا یہ پروگرام سورہ الفاتحہ کے حوالے سے تیسرا پروگرام ہوگا اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہ آج بات ہوگی۔ مجھے میرے ہوسٹ کی طرف سے جو سوال دیا گیا میں آج اس پہ یہ سولو ویڈیو دے رہا ہوں۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں اور اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی۔ پھر یہ ساری تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں، اس پہ جو پہلا جو وضاحت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین ہے اور جو ربوبیت کا نیٹ ورک بنایا گیا اس میں کسی بھی طرح کی جھول نہیں ہے، تو ہمیں برملا یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ۔ اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے الرحمن الرحیم۔ یہ جو صفت رحمان و رحیم کی بات ہے یہ ہم بسم اللہ والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں بھی یہ بنیادی بات تفصیل سے بیان کی گئی کہ رحمانیت اور رحیمیت کا دونوں لفظوں کا مادہ روٹ ورڈ ایک ہے اور وہ ہے رحم۔ رحم جب رحم مادر کو تخلیق کرنے کے حوالے سے جو فنکشن کرتا ہے اسے صفت رحمان میں استعمال کیا گیا، اور رحم کو رحم مادر کے اندر تخلیقات کا سلسلہ پروسیس کرنے والے جو صفت ہے اس کو رحیمیت کے نام سے کہا گیا۔ ان دونوں کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کے تخلیق کا اور پروسیس کا وہ تسلسل جو رحم مادر میں بچے کی پیدائش، بچے میں پھر تولیدی سسٹم کا نفاذ، اور اسی طرح اس سے آگے جو آج بچہ ہے کل وہ باپ یا ماں بنے گا اور تخلیق کا پروسیس ریگولرلی آگے چلے گا۔ اس کی ہم ایک مثال اور لیتے ہیں کہ درخت کے ساتھ پھل، پھل میں بیج میں پھر درخت کی افزائش کا پورا نظام رکھا جاتا ہے تاکہ اس بیج سے جو درخت پیدا ہو وہ بھی پھل دے، اور اس پھل کے ساتھ پھر بیج کا ایک پروسیس، یعنی درخت کے اندر بیج اور بیج کے اندر درخت کا رکھنا، انسان کے اندر رحم مادر اور تولیدی نظام کا موجود ہونا، اور پھر اسی تولیدی نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا بچہ کل کا باپ، آج کی بچی کل کی ماں بنے گی۔ چونکہ تخلیقات کا سلسلہ پروسیس ریگولرلی جاری ہے، صفت رحمان رحم مادر کو تخلیق کرتی ہے اور رحم مادر میں تخلیق کا جو پروسیس ہے وہ صفت رحیمیت کے ساتھ جڑتا ہے۔ جب ہم اس تخلیقی نظام پر غور کرتے ہیں، پہلے ہم نے ربوبیت کے نظام پر غور کیا، اب تخلیقی نظام کے تسلسل کا نام الرحمن الرحیم ہے، اور جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا خودکار نظام ہے کہ درخت میں پھل، پھل میں بیج میں درخت، درخت میں پھر پھل، یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو کبھی بریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان، حیوان، چرند، پرند، اس کے اندر بھی تخلیقی نظام کا جو پروسیس ہے وہ ایک طرف بچے کی صورت میں، انڈے کی صورت میں اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اور جب وہ بچہ اپنے جوانی کو پہنچتا ہے پھر اس کے اندر سے وہ تخلیقی نظام متحرک ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی ویڈیو میں بھی ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اس لیے ہمیں ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تخلیق کا پروسیس ریگولرلی چلنے والا ہے، اور جو بھی کام ہم شروع کرنے والے ہیں وہ اسی طرح سے ایک ریگولر سائیکل کے تحت وقوع پذیر یا انجام پذیر ہوتا رہے، اور اس کو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ جب ہم اس تخلیقی نظام کے سسٹم پر غور کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
तमाम तख्लीक़ें अल्लाह ही के लिए हैं, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है, निज़ाम रबूबियत में कोई झोल नहीं है। और इसलिए दूसरे नंबर पे इसलिए कि वो तख्लीक कार है, रहम मादर को तख्लीक करता है, रहम मादर में तख्लीक करता है, और तख्लीक़ात का प्रोसेस जारी है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं जब तक अल्लाह ताला ख़ुद ना चाहे। तो हमने सिफ़त रहमान और रहीम जो सूरह फातिहा में एक आयत की सूरत में हमें तिलावत कराई जाती है, इस तरफ ध्यान और तवज्जो दिलाती है कि निज़ाम तख्लीक किस तरह से अमल पैरा है, और ये निज़ाम बनाने वाली हस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम, जिसने ये पूरा निज़ाम बनाया। हम मजबूर हैं कि जब इस सिस्टम पे गौर करते हैं तो हमें कहना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस गौर व फ़िक्र के नतीजे में हमारी रहनुमाई फरमाए और हमें हकीकत अशिया का जो इल्म है वो हासिल करने में हमारी मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।